بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے. یعنی میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں جس بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، تمہارے مراتب کو بلند کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ہمیں بتائے وہ کون سے اعمال ہیں، کس چیز کی طرف آپ ہمیں رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کیا چیز ہمیں بتانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ بھی مٹ جائے اور ہمارے درجات بھی بلند ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو. اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی وضو اچھی طرح کرو، ناپسندیدگی کے باوجود تم وضو اچھی طرح سے کرو. کیا مطلب ہے ناپسند؟ وضو تو ہر کسی کو پسند ہے. ناپسندیدگی کا مطلب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کیا کرو. انسان کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں چاہتا ہے وضو کرنا، نہیں چاہتا، بہت مشکل ہوتی ہے وضو کرنا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی دیتے ہیں. فجر کی نماز نہ آنا چاہے ظہر کی نماز ہو، کوئی اور نماز ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، وضو کرنا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت دشواری کا کام ہے. آج تو ماشاء اللہ مسجدوں میں آپ کو گرم پانی بھی مل جاتے ہیں، اس کے باوجود نمازی نہیں ملتے، یہ الگ بات ہے. لیکن پہلے زمانوں میں لوگ کسی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرمائی ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا. اب اچھی طرح وضو کرنے میں ایک چیز یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، اسے اچھے طریقے سے دھونا. اب جیسے چاہے آپ نے وضو کر لیا، کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے گناہ کو نہیں مٹا سکتا اور نہیں تمہارے درجات کو بلند کر سکتا ہے. تمہارے درجات کب بلند ہوں گے، تمہارے گناہ کب معاف ہوں گے، تم جب اچھی طرح وضو کرو گے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کی طرف کثرت سے جانا. مسجد کی طرف جب تم کثرت سے آؤ گے، یعنی زیادہ تم مسجد کی طرف تمہارا رجحان ہوگا، تمہارا لگاؤ ہوگا، تو تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے. وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں، ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اللہ کے نبی نے کہا یہی رباط ہے. رباط دراصل کہا جاتا ہے اسلامی سرحدوں پہ کوئی اسلامی فورس، اسلامی آرمی کھڑا ہوتا ہے تاکہ کوئی دشمنان اسلام اسلامی سرحد میں داخل نہ ہو جائے، اس کی نگہبانی کے لیے قرار آتا ہے. حدیث میں جو رباط کا مطلب ہے کہ اسلامی سرحدوں کے اوپر کوئی فورس، آرمی، جو اسلامی سرحد کا فورس ہو، آرمی ہو، کھڑا ہو اور دشمنان اسلام کوئی اسلامی حکومت میں داخل نہ ہو جائے، اسے نگہبانی کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے. وہاں پہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رباط کہا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتے ہیں. گویا کہ وہ بھی رباط ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے. کیوں انتظار کر رہا ہے؟ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور شیطان دین کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس دشمن سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے مسجد کا انتظار کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی ایک آرمی ہے جو اس بات کا انتظار کر رہا ہے، شیطان سے لڑ رہا ہے. جو مسجد میں انتظار کرتا ہے بار بار ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا، اگر مسجد میں ہے تو عشاء مغرب میں آیا نماز پڑھنے، پھر وہ عشاء کی نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میں عشاء کی نماز ہے، اس کے انتظار میں، یا مسجد سے باہر بھی چلا گیا تب بھی اس کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں کوئی کام کرنا ہے. یہ دراصل رباط حدیث میں آیا کہ وہ اسلامی
ممالک کا، اسلامی سرحدوں کا وہ ایک طریقے کا وہ آرمی ہے، وہ چیف ہے۔ وفی حدیث مالک بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے فذلکم الرباط فذلکم الرباط، اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو 3 مرتبہ رباط کہا ہے، یعنی اسلامی سرحد کا وہ آرمی ہے، وہ چیف ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اس شخص کو بشارت سنائی ہے جو نماز کے انتظار کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور فاحسن الوضوء اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکلتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی وضو کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، پورے جسم کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دن بھر میں یا پچھلے دنوں میں جو بھی گناہ کیا، یاد رکھیں اس گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معافی نہیں ہوتی۔ تو صغیرہ گناہ ان کے معاف ہو جاتے ہیں، دن بھر میں جو ان سے خامیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وضو کی بدولت معاف کرتا ہے۔ ایک بندہ دن اور رات میں 5 ہی مرتبہ مان لو، 5 ہی مرتبہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، 5 ہی مرتبہ وہ وضو بناتا ہو، تو سوچو کہ اس کے بدن پہ کوئی گناہ رہے گا، اس کے جسم پہ کوئی گناہ رہے گا؟ ہر کس ان کے جسم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب کوئی مسلمان بندہ یا کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجهه خرج من وجهه، جب وہ وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجهه، تو اس کے چہرے سے نکلتا ہے کل خطیۃ، ہر گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب چہرے سے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ چہرے سے گناہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر الیہا بعینہ مع الماء، اس نے اپنی آنکھوں سے، چہرے میں آنکھ بھی آتا ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، تو چہرے کے ذریعے سے یعنی آنکھ کے ذریعے سے ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے، آج ہم نے کسی کو دیکھا ہے یا کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں نظر پڑ گیا، ہم نے جیسے ہی وضو بنایا مع الماء، پانی کے ساتھ وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ، اور اسی طریقے سے جب ہم اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے ہیں، فَإِذَا خَرَجَ يَدَيْهِ، جب اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے گناہ کل خطیۃ، تمام کے تمام گناہ ہٹ جاتے ہیں۔ كَانَ بَطْشَتْهَا يَدَهُ مَعَ الْمَاءِ، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کیا ہے، آج دن بھر میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے جن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، جیسے ہم وضو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور تمام کے تمام گناہ اس پانی کے ساتھ، جیسے پانی کا قطرہ نیچے ٹپکتا ہے ویسے ہی وہ گناہ بھی نیچے ٹپکنے کی وجہ سے وہ گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ؟ راوی حدیث کو شک ہے، پانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جو بندہ اپنے پیر کو دھوتا ہے وضو بناتے ہوئے، خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتَهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو چل کر کے گناہ کیا تھا، گناہ کی طرف جو چل کر کے گیا تھا، اس کے بھی گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ان کے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے بندے پورے طریقے سے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ باوضو ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، تو وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
چاہے وہ ہاتھ سے کیا ہوا ہو یا چہرے یعنی آنکھ کے ذریعے سے کیا ہوا ہو یا پیر کے ذریعے سے وہ گناہ کیا ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے پکڑنا ہوتا ہے، پیر کے ذریعے سے انسان گناہ کی طرف چل کر کے جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام گناہ وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے